بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو انتخاب کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تمام اتحادی جماعتیں گئیں اور یہ کہا گیا کہ فل کورٹ ترتیب دیا جائے، بنایا جائے۔ یہ استدعا کی گئی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے مسترد کر دی گئی ہے۔ عدالتی کارروائی اور اعلیٰ ججز کے جو ریمارکس ہیں اس کیس کو لے کے جو مکمل ڈیٹیل ہے اور اہم تجزیہ ہے وہ ہم ہارون صاحب سے جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو انڈیا کے ساتھ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر دوسری طرف جو بھارتی وزیر دفاع ہیں وہ کیا اور کس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ روپے کی مسلسل زوالی کی وجہ اور کراچی کے اندر جو بارشوں سے بدترین صورتحال جنم لے رہی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ ہارون صاحب، سب سے پہلے تو استدعا تھی کہ فل کورٹ ترتیب دیا جائے، بنایا جائے، مسترد ہوا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تو اس کی وہی سمپل ہے جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ دیکھیے نا، جج صاحبان نے یہ کہا، میں ان کے ٹھیک الفاظ نہیں دہرا رہا، یعنی مفہوم یہ ہے کہ معاملہ بہت سادہ ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ معاملہ کس طرح سے سادہ ہے کہ پہلے یہ پارٹی کے سربراہ کا اختیار تھا کہ اس ارکان اس کی مرضی سے ووٹ دیں گے۔ کس موقع پر؟ بجٹ کے موقع پر، کوئی مالیاتی بجٹ ہو، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے انتخاب کے موقع پر۔ ٹھیک ہے، لیکن 18ویں ترمیم میں یہ اختیار پارلیمانی پارٹی کو دے دیا گیا۔ 63A کا جو پیرا بی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں پارلیمانی پارٹی کے کہ یہ پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب چودھری شجاعت حسین صاحب نے نہ تو پارلیمانی پارٹی کی کوئی میٹنگ بلائی، نہ اسے کوئی ڈائریکٹو دیا، نہ کسی مرحلے پر انہوں نے اعلان کیا۔ یہ ایسی چیز تو نہیں ہے نا جو خفیہ طور پہ کی جائے، یہ غالباً ان کا پلان بی تھا۔ اچھا، تو پلان اے کیا تھا؟ پلان تو اے تو ظاہر ہے یہی تھا کہ بھائی اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مل جائیں، جیسے مرکز میں مل گئے تھے، ٹھیک، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مل جائیں، کچھ لوگ مستعفی ہو جائیں، لا تعلق ہو جائیں، آئیں نہیں، وہ ساری اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ ان کا واسطہ تھا پرویز الہی کے ساتھ، جو ان چیزوں کے بارے میں بڑا کانشیس ہے، جس کا طویل سیاسی تجربہ ہے اور جس کی سیاسی زندگی بہت مشکل حالات میں شروع ہوئی تھی۔ اور فار آل پریکٹیکل پرپسز پارٹی کے سربراہ تو پرویز الہی ہیں۔ پارٹی کہاں ہے؟ پنجاب میں ہے، جی، وہ پنجاب کے صدر ہیں، وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وہ سپیکر ہیں۔ چودھری شجاعت تو بیمار ہیں، وہ تو بات نہیں کر سکتے، مطلب کر سکتے ہیں لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ بیچارے ایسی حالت میں ہیں۔ یعنی میری تو ان سے 40 سال کی ملاقات ہے، مگر میں ان کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ جب آپ کسی آدمی کو جانتے ہوں تو آپ کے لیے ڈپٹی اسپیکر نے کیسے سمجھ لی، ان کے ساتھ 3 بار فون پہ بات کر لی۔ تو یہ انہیں کچھ امید تھی، ایسا لگتا ہے کہ کچھ امید تھی، اس لیے خط آخر میں نکالا گیا۔ نکتہ کیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے یا پارٹی کے سربراہ کا اختیار ہے؟ یہ آئین میں واضح ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ہدایت پبلکلی دی نہیں۔ ٹھیک، یعنی دیکھا نا، مونس سلائی اٹھ کے اجلاس میں سے گیا یہ معلوم کرنے کے لیے، جب انہیں پتہ چلا کیسا ہوا، کیا ایسا ہوا، کوئی خط وغیرہ ہے، کوئی بات جب نکلی، اور آپ نے دیکھا کہ قافلے کے لوگ بیٹھے رہے، دیر سے انہوں نے ووٹ ڈالنا شروع کیا۔ تو اس وقت یہ اندیشہ تھا کہ بھائی ان کے کچھ لوگ شاید ملے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بندوبست کر لیا تھا، یا ان کی قسمت خراب تھی یا ان کی اچھی تھی۔ تو اب عدالت کے سامنے بڑا سادہ سوال ہے کہ 186 ووٹ زیادہ ہوتے ہیں یا 179 زیادہ ہوتے ہیں؟ درست بات ہے، ٹھیک، درست بات ہے۔ سادہ سوال۔ فائنل انالیسس میں یہ بہت سمپل ہے، وہ قانونی مشغافیاں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، طرح طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں، وہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ ٹھیک ہے، جتنی باتیں ان کے وکلاء کی طرف سے کہی گئی ہیں، جو نکات اٹھائے گئے ہیں، دوسری طرف سے کہی، بورس جانسن تک کا تو حوالہ دے دیا گیا، جی، عدالتی کارروائی۔ لیکن آخری تجزیے میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ ہمیشہ دباؤ قائم کرنے میں کامیاب رہتے تھے، اس دفعہ عمران خان کا دباؤ بہت زیادہ، اس نے جیتی ہیں 75% سیٹیں، اور ایسے حالات میں جیتی ہیں جب 6% تو ووٹ ہی غائب کر دیا گیا، دوسرے پولنگ اسٹیشنوں پر بھیج دیا گیا، ٹھیک ہے، دوسرے حلقوں میں چلے گئے وہ، یا پولنگ اسٹیشن اتنی دور بنا دیا گیا، اور 40 لاکھ آدمی فوت ہو گئے، صرف ان حلقوں کے نہیں، اوورآل 40 لاکھ ووٹ، تو وہ 2-3-4% وہ بھی ہوں گے، کسی نے کاؤنٹ تو نہیں کیا۔ تو اس کے باوجود اس کی 8% کی برتری ہے۔ سرکاری مشینری استعمال ہوئی، وہ انسینٹو دے سکتے تھے، انہوں نے ہر حلقے میں ہر بار رسوخ آدمی سے رابطہ کیا، جس طرح بھی اس کو مائل کر سکتے تھے مائل کیا۔ اور شروع میں تو میں تو رابطے میں تھا، پی ٹی آئی کی صفوں میں بڑی مایوسی تھی، لیکن عمران خان نے کمال یہ کیا
کہ یہ میسج مسلسل اور متواتر دیا کہ ہم جیت رہے ہیں. ایسے حالات میں عام طور پہ یہ لیڈروں کی یہ اسٹریٹجی نہیں ہوتی, یہ طرز عمل نہیں ہوتا, لیکن اس کو غالباً یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ امید برقرار رہے گی تو جیتیں. پھر یہ کہ وہ ورکر اس کا متحرک بہت ہو گیا, ووٹر سوشل میڈیا پہ وہ چھایا رہا. پھر جو اس نے جلسے کیے, مجھے تو حیرت ہے, یہ 70 سال عمر ہے, اس اپریل میں 70 سال ہو چکی ہے, تو وہ اتنے بڑے بڑے جلسے, انہیں سمجھ جانے انہیں کیا سازگار تھا کہ یہ اسی وقت الیکشن کرا لیتے جب حکومت بدلی تھی. اس کے بعد تو ظاہر ہے بہت تلخ فیصلے کرنے تھے, اور یہ گھبرائے تو کنفیوز بھی بہت ہو گئے. یعنی بطور چیف منسٹر کے بہرحال بعض اعتبار سے شہباز شریف کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے, لیکن وہ تو مرکز میں جاتے ہی ایک تو حلیفوں کا دباؤ, فرمائشیں, طرح طرح کے مطالبات, پھر یہ کیونکہ ان کا ہاتھ تو نہیں بٹا رہا تھا, کوئی ان کے لیے جلسہ تو نہیں کر رہا تھا, کوئی ان کے لیے تو نہیں, ان کے برکر تو نہیں آ رہے تھے جمعیت علماء اسلام کے یا ANP کے وہاں, آل ان آل خود ہی کر رہا تھا جو کچھ بھی تھا یہ نون لیگ. تو وہ مریم نواز کر رہی تھی. مریم نواز کا تو سیاسی تجربہ نہیں ہے نا جی, وہ اس کی ہر تقریر سے یہ واضح ہوتا تھا کہ عمران خان تو اس کے حساب پہ سوار ہے, ایک ہی موضوع تھا اس کی تقریر کا, عمران خان. اب وہ اس سے کتنی دیر لوگ دلچسپی لے, آخر میں آپ نے دیکھا لبرٹی چوک میں جو انہوں نے پرسوں تھا کرنا چاہا تو اس میں آئے ہی نہیں لوگ, اس میں انہوں نے گانے وانے کا بھی بندوبست کیا, مزاحیہ پروگرام کا بھی کیا, سب کیا, لیکن بس تنقید ہوئی. لیکن ہارون صاحب یہاں پہ نون لیگ کا اختلاف ہے ایک نقطے کے اوپر عدالت کے ساتھ. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر پارٹی سربراہ, اگر چودھری شجاعت صاحب کے معاملے کے اوپر اختلاف ہے کہ پارلیمانی پارٹی کر سکتی ہے, تو جب 25 اراکین کی ڈی سیٹ کا معاملہ تھا, الیکشن کمیشن نے اسی بنیاد پر فیصلہ دیا تھا کہ پارٹی سربراہ کی مرضی کے بغیر ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا, تو اب پارلیمانی پارٹی کا معاملہ درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ فرق یہ ہے کہ عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا, اور وہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ بھی ہے, اور وہاں پہ ایوان میں مجھے تو تعجب تھا, میرا خیال تھا وہ ہوں گے شاہ محمود قریشی, عامر کیانی ہے, ان کی کانسنٹ شامل تھی, انہوں نے خط لکھا انہیں. ابا والد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا, اس کے فیصلے کا اعلان کیا, تو وہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے یہ فیصلہ انہوں نے صادر کیا. دیکھا پارلیمانی نظام کہاں پیدا ہوا ہے, اس کی ماں ہے برطانیہ. بورس جانسن کی وزارت عظمیٰ کیسے ختم ہوئی, وہ تو کہتے رہے نا کہ میں نہیں استعفیٰ دوں گا. جب کچھ ارکان مستعفی ہو گئے, کچھ وزراء چھوڑ گئے, کچھ ارکان جو ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا, تو حکومت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ پی ٹی آئی کے اگر لوگ چھوڑ جاتے پنجاب اسمبلی میں, جیسے وفاق میں ہوا نا, کچھ لوگ چھوڑ گئے, حالانکہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے, مگر لوگ چھوڑ گئے, اس کی وجہ سے ساری ان کی کچھ حلیف پارٹیاں چلی گئیں, MKM چلی گئی, دوسرے لوگ چلے گئے. ٹھیک ہے, اب اتحادیوں میں بلاول بھٹو زرداری ہارون صاحب کہتے ہیں کہ 3 افراد بیٹھ کے ملک کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے, فل کورٹ کے اوپر اصرار ہے. اصرار کی وجہ کیا ہے؟ مریم صاحبہ فل کورٹ سے بھی اب پیچھے ہٹ گئی ہیں, چاہتے کیا؟ بات یہ ہے اب یہ کوہین ختم ہوتا جائے گا, ان کے جو وحدت فکر ہے نا وہ ختم ہوتی جائے گی. جب کرائسس ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی کل کہے کہ ایک آدمی فوج کا سربراہ نہیں ہو سکتا, 5 لاکھ کی فوج کو حکم صادر کرتا ہے. بھائی فوجی نظام ہی یہی ہے, آپ اس نظام کو بدل ڈالیں. بھائی ایک چیف جسٹس کیسے یہ بینچ بنا سکتا ہے؟ بھائی چیف جسٹس ہی ساری دنیا میں بناتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. یہ ایک وزیر اعظم کیسے جی فیصلے کر ستا ہے؟ اچھا ویسے وزیر اعظم نہیں کر سکتا, یہ کابینہ کی حکمرانی ہوتی ہے. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی فیصلہ کیا اور کابینہ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے؟ جی, تو یہ تو سسٹم یہی ہے نا کہ جج انہوں نے تو ہر چیز کا جواب, جتنے سوالات ان کے وکلاء, چودھری شجاعت کے وکیل نے, حمزہ شہباز کے وکیل نے, سرکاری وکیل نے جتنے اعتراضات اٹھائے, ججوں نے تو فوراً اس کا جواب دیا. وہ تو پوری طرح تیاری کر کے آئے تھے, انہوں نے پوری طرح سنا, ہر سوال کا جواب دیا, اور اس میں عرفان قادر صاحب کا رویہ بڑا اگریسو تھا. ہارون صاحب, اگر عرفان قادر صاحب کا مزاج یہی ہے, ہمیشہ وہ اگریسو رہتے ہیں. اس کے پیچھے واقعات ہیں جس کا وقت نہیں ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ کئی واقعات کی وجہ سے ایک بڑا طویل پس منظر ہے. اور میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی آئینی امور کے کوئی بڑے ایکسپرٹ ہیں, انہیں وکیل کوئی دوسرا رکھنا چاہیے تھا. خود پی ٹی آئی بھی میرا خیال تھا کہ شاید اعتزاز احسن صاحب سے مشورہ کرے گی, پتہ نہیں کیوں نہیں. ویسے علی ظفر بہت اچھے بڑے وکیل ہیں, بڑے باپ کے بیٹے ہیں, ساری زندگی ان کی اسی ماحول میں گزری ہے. لیکن اعتزاز احسن دلائل بہتر دیتے, پریزنٹیشن بہتر ہوتی ہے, بڑی اہم ہے.
تو عرفان قادر کوئی بڑے وکیل نہیں ہیں. پھر وکیلوں کا بعض کا مزاج ہی ہوتا ہے، جیسے ہمارے دوست اکرم شیخ صاحب کا ہے، اگریسو لب و لہجے اختیار کریں، دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں. وہ مشتاق یوسفی نے قائد اعظم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آخری دفعہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو وہ اس وقت ایک ینگ آدمی تھے، وہ اس عدالت میں گئے، آگرہ میں تھی وہ سماعت. تو انہوں نے لکھا کہ مخالف وکیل تو رہے، ایک طرف جج بھی ڈرے ہوئے تھے. وہ حالانکہ وہ لہجہ ان کا سخت ہوتا تھا اور اصرار بہت کرتے تھے اپنی رائے پہ. وہ مقدمہ قائد اعظم کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ مقدمہ لیتے ہی نہیں تھے. جو مقدمہ صحیح نہیں ہے وہ لیتے ہی نہیں تھے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. یہ اور طرح کے وکیل ہیں. اب یہ دنیا بدلی ہوئی دنیا ہے. اس زمانے کے بعد وکلاء جو ہیں اگر وہ اپنے موکل کا موقف درست نہیں سمجھتے تھے تو انکار کر دیتے. عمران خان نے ایک واقعہ مجھے بتایا، وہ بوتھم کے خلاف جو کیس تھا، کہ ان کے وکیل نے کہا کہ اگر کوئی غلط بیانی کی، اگر کوئی ڈاکومنٹ صحیح نہ ہوا، میں عدالت میں اعلان کر دوں گا دستبرداری کا. ایک آنریبل وکیل جو ہے وہ یہی کرتا ہے. تو اب تو یہ نا عرفان قادر صاحب کو معلوم تھا اچھی طرح سے کہ موقف صحیح نہیں ہے. 19 دفعہ عدالت نے پوچھا، 19 دفعہ، کہ یہ اس کی کیا تعبیر ہے کہ یہ اس میں لکھا ہوا پارلیمانی پارٹی. اچھا 19 دفعہ. ایک دو نہیں. اور کیا جواب تھا؟ کوئی جواب نہیں. تینوں وکلاء کے پاس کوئی جواب نہیں. مریم صاحب نے آنو صاحب جو باتیں کی، جتنی بھی اگریسولی انہوں نے باتیں کی ہیں، مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو تمام قائدین کی متفقہ رائے جو مریم صاحبہ باتیں کر رہی ہیں پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ کر. نہیں، وہ تو عدالت پہ عدم اعتماد کیا ہے نا انہوں نے. تو عدالت پہ یہ عدم اعتماد وہ وہیں کر دیتے، عدالت میں کر دیتے. مگر یہ ہے کہ اس میں ایک بنیادی تضاد ہے. وہاں ان کے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے. یعنی وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ اعتماد ہے، موکل کہہ رہا ہے کہ ہمیں عدالت پہ اعتماد نہیں ہے. تو پہلے دن سے یہ موقف اختیار کرتے. چیف جسٹس صاحب دوسرا بینچ بناتے تھے، جو بھی مناسب سمجھتے کرتے. صحیح ہے. تو کیا وقت حاصل کرنا مقصود ہے ہارون صاحب اس معاملے میں؟ ظاہر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بس یہی ہے بنیادی نقطہ. آپ نے صحیح نتیجہ خاص کر لیا. وقت حاصل کرنا ہے ستمبر تک. جتنا ڈیلے کر، ایک تو یہ ہوتا ہے ایسے معاملے میں کہ جتنا ڈیلے کیا جا سکتا ہے اتنا ڈیلے کر لیا جائے. اور اس دوران ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہتھیار ہاتھ لگے، کوئی مخالف کوئی غلطی کرتا ہے، اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اور کوئی لوگ مل جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ستمبر تک تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو بھی فیصلہ ہونا ہے جلدی ہو جائے گا. اور میرا تو خیال ہے شاید کل ہی ہو جائے، نہیں تو 2-3 دن میں ہو جائے گا. تو وہ اپنا مطلب یہ ہے کہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے تقرر کا مسئلہ ہے نا جی، یہ معاملہ ہے. حالانکہ کبھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیے چیف آف آرمی اسٹاف جب ٹیک اوور کر لیتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ایک بہت ہی قابل اعتماد آدمی نے بتایا کہ جس نے جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ٹیک اوور کیا، جنرل کیانی صاحب نہیں بن رہے تھے، اور لاہور کے کور کمانڈر کا مجھے یاد نہیں ہے کیا نام ہے، انہیں بنایا جا رہا تھا. وہ آخری وقت میں ایک غلطی ان سے ہو گئی. فوج میں روایت، میں آپ کو بتا دوں، فوج میں روایت یہ ہے کہ بتایا نہیں جاتا. اس ایک آدمی کو بتا دیا جاتا اور وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے. انہوں نے جناب اپنا بتا دیا اور بات نکل گئی، اس کا بہت برا منایا گیا. تو پھر جنرل اشفاق پرویز کیانی کرائے فال بنام منت دیوانہ زدن، کیا ہے فارسی کا مصرع، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلایا. ان کے بھائی تو متنازع ہی ہیں. تو انہوں نے بلایا، ان سے کہا کہ ناؤ آئی بلانگ ٹو پاکستان آرمی. اور انہیں یہ بتایا کہ اب آپ مجھ سے ملاقات کرنی ہو تو ٹیلی فون کر کے آئیے گا وقت لے کر. وہ دیکھیں نا، ایک ملک جو خطرے میں ہے، جس کی سرحدوں پہ دشمن بیٹھا ہوا ہے اور جس کے اندر بے پناہ سازشیں ہو رہی ہیں، وہ آرمی چیف کو اپنی ترجیحات خود طے کرنی ہوتی ہیں. روایت بھی یہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ سیاستدان ذمہ داری کا جب مظاہرہ کرنے لگیں گے تو بتدریج گراؤنڈ گین کر لیں گے، اور اب ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. صحیح ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں تو ہارون صاحب بڑی باتیں آ رہی تھی، ابھی بھی چل رہی ہیں، شاید انہوں نے بھی کچھ سوچا، کوئی نام؟ میرے نہیں خیال، وہ اس کی تردید کر چکے ہیں. اور ہمارے پاس کوئی تحقیق کا وقت نہیں. وہ کہتے ہیں میں جنرل فیاض حمید کو بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا. میرا اپنا خیال یہی ہے کہ نہیں. دیکھیے نا، جو جتنی بحث جب شروع ہو گئی تھی جنرل فیاض حمید کے بارے میں، تو اس میں مطلب کامن سینس یہی کہتی ہے کہ نہ بنائے جاتے، وہ کوئی اور آدمی بنایا جاتا. ٹھیک. وہ سینئرز میں سے
اور دیکھیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کسی کو بنا دیں اس سے تو دیکھیے مثلا جلکیانی سے میں نے پوچھا کہ 2013 کے الیکشن میں آپ نے مداخلت کیوں نہیں کی, مطلب اس کو یقینی کیوں نہیں بنایا کہ کسی طرح کی دھاندلی نہ ہو. ہم نے ڈٹ کے دھاندلی کی, نون لیگ نے کی, اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے کہ انہوں نے کی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ فکر لاحق تھی کہ فوج کی نیک نامی کسی طرح بچ رہے, فوج انوالو نہ ہو اس میں, اس لیے کہ ہمیں اختیار تو دے نہیں رہے تھے مداخلت کا. یعنی اگر دھاندلی ہو رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اختیار دیں کہ اس وقت پولنگ کچھ دیر کے لیے روک دی جائے. تو اس کی تو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ دیکھیے اسے اپنی فوج کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. صحیح. اور بہرحال وہ تو پاکستان جیسے ملکوں میں تو ایک طرح کی متوازی حکومت ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہارون صاحب لطیفہ افریدی صاحب تھے اور دیگر بار کے 5 کے قریب صدر بھی وہاں پر پہنچے تھے, اور وہ سب لوگ بھی موجود تھے, اور عدالت نے اس کو نوٹس بھی کیا, اس کو جانا بھی. لیکن جیسے صاحب نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 5 سابق صدر ہیں بار کے. دیکھیے وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں جہاں ایک ہی آدمی ہے دراصل, اسی کا ویٹیج ہے, وہی لوگوں کو متحرک کرتا ہے, وہی جلسے جلوس کرتا ہے, وہی فیصلے صادر کرتا ہے. نون لیگ بہرحال ایک بڑی پارٹی ہے اور بڑا سیاسی طویل تجربہ ہے اور بڑے ان کے اثرات ہیں. انہوں نے 35-40 برس وکیلوں میں کام کیا ہے, بزنس مین میں زیادہ کیا ہے, وکلاء میں بھی کیا ہے, اور میڈیا میں کیا ہے, ہر شعبے میں ان کو سرکار سول سروس میں کیا ہے. تو انہوں نے تو بڑی پلاننگ کے ساتھ وکلاء میں کام کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ لاہور میں کیا ہوا تھا جب ایوان اقبال میں وکیلوں کو بلایا جی, تو وہ چھوٹا سا اجتماع جو ہے وہ جلسہ عام بن گیا. اب بغاوت کر دی ہے, توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح. وہ مرکزی لیڈرشپ جو ہے بعض اوقات ایک تاثر قائم کرنے میں وکلاء کے کامیاب رہتی ہے, لیکن جیسے باقی نوجوان چلے گئے عمران خان کے ساتھ, اسی طرح وکلاء بھی چلے گئے. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب نون لیگ جتنی بڑی اور جماعت آپ نے بھی بتایا جتنا ان کا طویل تجربہ ہے, وکیل انہوں نے کچھ اچھے زیادہ نہیں کیے کیونکہ وہ پرتیار ایک ساتھ نہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب گئے, چیف جسٹس نے کہا کہ جب ہم نے 5 رکنی بینچ نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا تھا تب تو آپ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, آج آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے معذرت کر لی. مقدمہ کمزور ہے. 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک کہ مقدمہ بہت کمزور ہے, صاف لکھا ہوا ہے پارلیمانی پارٹی فیصلہ کا. ایک تو یہ مقدمہ کا, یہ بات وکلاء بھی سمجھ رہے ہیں, یہ بار ایسوسیشنوں والے بھی سمجھ رہے ہیں. اب وابستگی ہیں ان کی, وہ دوسری بات ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا پبلک پریشر بلڈ کر دیا عمران خان نے کہ اس کی بہت کم مثالیں پاکستان کی تاریخ میں ملتی ہیں. دیکھیے نا, میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کیسی رکاوٹیں تھیں جنہیں عبور کر کے 8% پھر زیادہ ووٹ حاصل کر لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10, 12, 13% ووٹ مزید حاصل کر سکتے ہیں نسبتاً ان سے زیادہ. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, جب 2/3 سے بھی زیادہ میجارٹی تھی متحدہ مجلس عمل کی پختونخوا میں, تو انہوں نے 48% ووٹ لیے تھے, تو خان صاحب نے لیے 46%. اور اگر بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے وہ 48% ووٹ لے سکتے ہیں, شاید 50% بھی لے لیں. ایک واقعہ ہے کہ نواز شریف نے 96 میں غالباً 50% سے کچھ زیادہ ووٹ لیے تھے, اور وہ 3/4 سے زیادہ میجارٹی تھی جب انہوں نے یہ اختیار مانگا پارلیمنٹ سے کہ وزیر اعظم کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا جائے. وہ ہوا نہیں تھا, ویسے پارٹی میں بغاوت ہو گئی تھی اس پہ. ٹھیک ہے. خورشید صاحب, اپنا خورشید قصوری صاحب اور دوسرے لوگوں نے اس پہ بغاوت کر دی. اس معاملے کو لے کر 2 چیزیں جنہوں نے حیرت میں ڈالا ہے ہارون صاحب. پہلی تو یہ کہ اتنی جلدی میں کابینہ کی تشکیل کیوں دے دی گئی, کیوں کابینہ تشکیل ہوئی. دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر پریس کانفرنس کیوں کی گئی. ڈیفائنس ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے, اور ایک خلاف ورزی تو نہیں, بہت سی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. یہ دباؤ ڈالنے کے حربے ہیں. یعنی وہ تو ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کابینہ بنایا, اور اتنی بڑی کابینہ بنایا. اب تو ایسا لگتا ہے کہ عدالت کو ہر معاملے میں تفصیلی ہدایات دینی پڑیں گی. یہ روایت نہیں ہوتی عدالتوں کی کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں تفصیلی ہدایات دیے جائیں, اس لیے کہ عدالت انتظامیہ کا رول تو نہیں اختیار کر سکتی, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہی انہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس پریشر کو بلڈ کرنے میں زرداری صاحب اپنا حصہ کیوں نہیں ڈال رہے, وہ کہاں گئے؟ زرداری صاحب کو میرا خیال ہے کہ بہت کائیاں آدمی ہیں, انہیں اندازہ ہو گیا کہ صورتحال اتنی خراب ہے. لیکن ان کا تو سارا پلان جو ہے بظاہر لوگوں نے کہا کامیاب ہو گیا. کیا کامیابی ہے؟ وہ کامیابی جس کے اندر سے ناکامی پھوٹے, وہ کون سی کامیابی ہے جی؟ اور وہ ناکامی کوئی ناکامی نہیں ہے جس سے کچھ فاصلے پہ کامیابی کھڑی ہو.
دیکھیے یہ وہ جو بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ نکارہ خدا، آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جب دل بدل جاتے ہیں، جب کوئی آدمی، یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان آخری ترجیح میں بہت عظیم لیڈر ثابت ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو اگر کبھی انہیں حکومت ملے گی جس کا امکان پیدا ہو گیا ہے تو ان کی پرفارمنس پہ فیصلہ ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن لوگ چلے گئے ان کی طرف. یعنی کمال ہے کہ فعال طبقات میں زیادہ اہم لوگ زیادہ تعداد میں ان کے ساتھ ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اب اس کو یعنی وہ اتحاد میں تو شامل نہیں ہے پیپلز پارٹی، صحیح. تو بس اب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو دریا کا معاملہ ہے، جس طرف وہ بہتا ہے اس طرف بہے گا. ٹھیک. وقت کا دھارا اب عمران خان کے حق میں بہہ رہا ہے. اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا، اور لوگ جو ہیں دیکھو جرت کی داد فوراً ملتی ہے. کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، جرت مند آدمی کی طرف ہمارے لوگ خاص طور پہ زیادہ لپکتے ہیں، اس لیے کہ حالات بہت خراب ہیں، اور ایسے خراب حالات میں ایک طاقتور لیڈر کی خواہش پیدا ہوتی ہے فطری طور پہ. پھر کرشمہ ہے، پھر ان کی مظلومیت کا تاثر ہے جس طرح وہ حکومت سے نکالے گئے. پھر کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ نوجوان ہوں. 18 سے 35 سال کی عمر کے لوگوں کی 70-75% تعداد اس کے عمران ساتھ خان ہے. صاحب کے ساتھ ہے. بڑی عمر کے لوگ جو ہیں ان میں تناسب نون لیگ کا قدر بہتر ہے. لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے، بوڑھے لوگ، خواتین میں تو ووٹ بہت زیادہ ہیں. کوئی سروے نہیں ہوا، لیکن ہم نے ایک دفعہ ایک سروے ایک امیدوار کے لیے کرایا تھا 1990 کا، تو مجھے یاد ہے کہ وہ ان کا تاثر اچھا تھا، شخصیت کا، شرافت کا تاثر تھا، خوش شکل آدمی بھی تھے، تو نئے آدمی تھے، تو خواتین میں تناسب بہت زیادہ تھا. تو وہ ایک جذباتی اپیل جو ہے نا، خواتین زیادہ لپکتی ہیں اس کے. صحیح. ٹھیک ہے، ایک بریک سے ہارون صاحب واپس آ کے بات کر لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے. جس طرح سے عمران خان صاحب کے بارے میں ہارون صاحب نے تجزیہ اپنا پیش کیا، اگر پرویز الہی صاحب جیت جاتے ہیں اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ ایک تو خود مختاری کی بات عمران خان صاحب لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کیا اس پورے کیس کے بعد، اس پورے معاملے کے بعد نون لیگ ایک نیا بیانیہ لے کر سامنے آئے گی؟ ایک بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، جو دباؤ بڑھ رہا ہے، کیا صورتحال الیکشن کی طرف جاری، عام انتخابات کی طرف؟ کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے سوا. کب ہوں گے؟ جو مطلب یہ عام طور پہ قیاس کیا جا رہا ہے، جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اکتوبر میں ہو سکتے ہیں الیکشن. کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا. یہ بے یقینی ختم ہی نہیں ہوگی اس کے بغیر. ایک مضبوط مستحکم حکومت چاہیے جس کے پاس مینڈیٹ ہو، اور باقی تو خیر خواب و خیال کی باتیں ہیں کہ پارٹی کی تنظیم اچھی ہو اور جمہوری رویہ ہو اور کابینہ میں بلانے میں بڑی احتیاط کی جائے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جیسا نہ ہو. اب وہ تو غلطیاں ماضی میں جو ہو چکی ہیں، اب دیکھیں گے کہ کتنا انہوں نے سبق سیکھا ہے. اور ترجیح، سب سے بڑی ترجیح معیشت کی بحالی ہونی چاہیے. اس کے لیے اگر خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، انہیں بڑی لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ایک معاملے میں تو وہ کر چکے ہیں، امریکہ کے معاملے میں کچھ لچک کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ اپنا موقف تو واپس نہیں لے سکتے، نہ واپس لینا چاہیے. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ اب مشیروں کا بڑی احتیاط سے انتخاب کرنا چاہیے. اگر اکانومی بچ جاتی ہے، باقی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اب یہ کر رہے ہیں. وہ جب اس موضوع پہ آتے ہیں تو پھر میں بات کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی اور دراصل کیا اختیار کیا. ٹھیک ہے، لیکن ماحول جتنا گرم ہے ہارون صاحب، عام انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے نتائج کو تسلیم کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ دیکھیے جی، جیسے یہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنا پڑا نا، قوم نے تسلیم کر لیا نا. جی. جو 20 حلقوں کے الیکشن ہوئے، 17 جولائی کے الیکشن کے نتائج کو قوم نے تسلیم کر لیا. اگر فیئر الیکشن ہوں گے، حالانکہ اس میں تو سرکاری مشینری استعمال ہوئی، اس میں تو خرید و فروخت بھی ہوئی، جو بھی کچھ بھی کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں تھی ایز سچ، پولنگ والے دن بالکل انوالو نہیں تھی، تو چونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا اور ادراک انہوں نے کر لیا، اچھا کیا. تو اگر فیئر الیکشن ہوتے، قوم اسے مانتی ہے تو کوئی پارٹی مانے یا نہ مانے، یا 10 پارٹیاں نہ مانے، رائے عامہ اگر مانتی ہے، کاروباری طبقہ اگر مانتا ہے، اگر میڈیا تسلیم کرتا ہے ایز اے ہول، اور دوسرے فعال طبقات تسلیم کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ تو نکلے گا، قوم تسلیم کر لے گا. ٹھیک ہے. اگر ان الیکشنز کے اندر پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے منصب پر آ جاتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ کیونکہ اعلیٰ عدلیہ پہلے کہہ پرویز چکی الہی ہے. تو ابھی چیف منسٹر بن سکتے ہیں نا. اس کے امپلیکیشن، اس کے نتائج اچھے ہوں گے.
چودھری پرویز الہی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہیں، ان کا طویل تجربہ ہے، وہ استحکام چاہیں گے. پھر یہ ہے ٹھیک ہے خامیاں بھی ہیں، وہ تو مطلب وہی خامیاں ہیں جو اور سیاسی جماعتوں میں ہیں اور سیاسی لیڈروں میں ہیں، اور وہ سب معلوم ہیں، اس کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن مثلاً یہ پہلو ان کا بڑا زبردست ہے کہ وہ سول سروس کو موٹیویٹ کر کے کام لیتے ہیں. مطلب وہ اس طرح یہ نہیں ہے کہ صبح 6 بجے میٹنگ بلا لیں اور لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں، اور ضرور ہی اپنے پسندیدہ لوگ ان کے بھی ہیں، لیکن ضرور اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہر جگہ پہ لگانا ہے. تو ایک تو یہ ان کا پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ان کے ٹھیک ہیں، وہ برج بن سکتے ہیں. پھر میرا خیال یہ ہے کہ نون لیگ ان سے بات کرے گی، میرا اندازہ یہ ہے. اچھا وہ اس لیے بات کرے گی، وہ مقدمات وغیرہ کا مسائل ہے نا جی، بہت سے مسئلے ہیں، تھوڑی نرمی آپ کو دکھانی پڑے گی. ٹھیک ہے. آئندہ الیکشن کے لیے نیا بیانیہ تو درکار ہوگا نون لیگ کو. ہارون صاحب، نون لیگ نیا بیانیہ لے کر چل پڑی ہے یا پھر ان کا بیانیہ ابھی اور بھی نہیں، یہی بیانیہ ہے، اس میں شدت آتی جائے گی. عدالتوں کے خلاف عدالتوں کے خلاف بھی بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ایک حد تک کریں گے، لیکن اس میں تو ظاہر محتاط رہیں گے. اور عمران خان صاحب کا اپنا میسج پہنچا چکے، وہ اسی بیانیے کو اپنا لب و لہجہ تھوڑا سا بدلیں. میرا ہمیشہ یہ آپ کو پتہ رائے رہی ہے کہ حریفوں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہیے اور احتساب وغیرہ کو اداروں پہ چھوڑ دینا چاہیے. یعنی اس کی نگرانی تو کیبنٹ کرے، لیکن وہ یہ ہے تو اب ہاتھ ان کے کھلے ہوئے ہوں گے، دیکھیں گے اب کیا کرتے ہیں. اب تو اگر وہ آئے تو اکثریت تو لازماً ہوگی نا، اور اس کا بڑا امکان ہے کہ 2/3 اکثریت ہو، تو ہاتھ ان کے کھلے ہوں گے، اپنی پارٹی کے لوگوں کا بھی احتساب کریں. ٹھیک ہے. احتساب تو وہی ہے جو اپنے گھر سے شروع کیا جائے، کوئی شبہ اگر نہیں اپنی پارٹی، احتساب وہی ہے، اور طاقتوروں کا ہو اور سب سے پہلے ان لوگوں کا ہو جو آپ کے ارد گرد. اگر یہ کرنے میں وہ کامیاب رہے تو بڑے ہیرو بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیرو سے یاد ہے ہارون صاحب، دوست مزاری صاحب اس وقت نون لیگ اور ان کے چاہنے والوں کے بہت بڑے ہیرو بن کے ابھرے ہیں. سوال یہ ہے کہ دوست مزاری صاحب کی رولنگ کے اوپر یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہے، آخر وہ سپریم کورٹ میں پیش کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ایک اندازہ ہی ہے، کوئی معلومات نہیں، خوفزدہ ہیں وہ. دیکھو نا، وہ لوٹے لے کے پہنچے ہوئے تھے نا، پی ٹی آئی والے خوفزدہ بڑا کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. پرویز الہی صاحب کیوں نہیں گئے؟ پرویز الہی صاحب میرے خیال طبیعت خرابی ہوگی، ان کو وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ نہ جائیں. اس لیے پرویز الہی صاحب بھی اب کوئی 40-45 صاحب کے جوان آدمی تھوڑے ہی ہیں. ویسے وہ ٹف ہیں، وقت پہ سو جاتے ہیں، وقت پہ اٹھتے ہیں، صبح جلدی، رات کو جلدی سوتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں سویرے، اور دوپہر میں بھی بعض اوقات آرام کرتے ہیں. لیکن وہ میرے خیال طبیعت خراب ہوگی. انہیں تو سوٹ کرتا تھا کہ وہ چلے جاتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے اس کا. مونس الہی صاحب گئے ہیں، نورا کی ان کو ساتھ لے انہیں اپنا بھائی ساتھ گیا، ان کا دوسرا حسین الہی، مونس الہی بھی، حسین الہی، وہ دونوں مل کر گئے تھے. سوال یہ ہارون صاحب، مریم صاحبہ پہ بات آ رہی ہے، اب ان کو ضمانت ملی تھی نواز شریف صاحب کی تیمارداری کے لیے کہ وہ ضمانت پر تھیں، کوئی منصب نہیں ہے، پھر وہ ایک لیڈر کی طرح کیوں آتی ہیں، قائد کی طرح کیوں آتی ہیں؟ وہ یہ بھی بات کرتی ہیں کہ میچ فکس ہو سکتے ہیں تو ججز بھی فکس ہو سکتے ہیں. دو پہلو ہیں نا جی، دیکھیے، بلکہ 3 سوال اس سے پیدا تھے. ایک تو اس لیے جو بھی ان کی طاقت ہے وہ ہے نواز شریف، ٹھیک ہے نا جی. مریم صاحبہ سے جو ان کے تعلیق ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، ایک نازک معاملہ تھا. انہوں نے کہا، اس وقت بھی کہا، اور ہمیشہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں وہ کروں گی جو میرے والد صاحب کہیں گے. وہ کر رہی ہیں اپنے والد صاحب کی نمائندگی، اور پارٹی میں پاپولر بہرحال نواز شریف زیادہ ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے کبھی کلیم نہیں کیا وہ جو بھی کریں گے ان کی اجازت سے کریں گے. مریم جو کریں گی وہ 100% ان کے کہنے پہ کریں گے. شہباز شریف صاحب جو کہیں گے ان کی اجازت سے کریں گے. یہ ایک فرق ہے، یعنی ان کے اپنی کوئی رائے ہو سکتی ہے لیکن وہ اجازت لے کے کریں گے. اگر وہ اجازت دیں گے تو تبھی ہے. آپ کو یاد ہے وزیر اعظم بنانے کو انہیں اعلان کیا تھا، نہیں بنایا تھا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، شاہد خاقان عباسی کو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون تو پاکستان میں مریم کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا بھی نہیں ہے آئین اور قانون کی پابندی. بھئی یہی اجلاس وہ کسی بھی جگہ کر سکتے تھے. ویسے تو اب ان کے لیے محفوظ جگہیں کم ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پرابلم ہو کہیں بھی. وہ کسی کے گھر میں، کسی لیڈر کے، اپوزیشن لیڈر کے گھر میں کر سکتے تھے، اور ان کے پاس کوئی کارکنوں کی کمی نہیں ہے یا کوئی محافظوں کی کمی نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ تو کسی کو روایات کے پاسداری عزیز ہو، کوئی آئین کی تقدیس ہو، وہ تو کسی کے دل میں ہے نہیں. پھر بھی وہ یہ بات کرتی ہیں ہارون صاحب کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو وہ عدالت نہیں آ سکتے. مجھے میرے والد سے 2.5 برس ہو گئے ہیں، ملنے نہیں دیا گیا. یہ عدالتوں کا دوہرا معیار. بھائی کمال ہے کہ میں تو جتنا سوچتا ہوں اتنی حیرت بڑھتی جاتی ہے
کہ خاتون کو ضمانت پر رہا کیا گیا تیمارداری کے لیے. جی. اب 2-2.5 سال سے مریض جو ہے وہ بیرون ملک ہے اور صحت مند ہے. انہوں نے خود اعلان کیا کہ فلاں چیز کی ضمانت دی جائے تو میں کل انہیں بلا لوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان سے کہہ رکھا تھا. ویسے اب ان کے منہ سے نکل گیا. بعض اوقات آدمی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو وہ کہنا نہیں چاہتا لیکن منہ سے نکل جاتی ہے. تو تیمارداری تو انہیں نہیں کرنی ہے, ضمانت پہ وہ ہیں, اور عدالتوں نے بہت غیر معمولی نرمی کی ہے. ویسے وہ بہت سارے سوالات ہیں, مثلا عدالت نے یہ سوال بھی نہیں اٹھایا کہ دوست مزاری نہیں گیا. بعض چیزیں نظر انداز کرتی ہے عدالت, مصلحت سے کام لیتی ہے, وہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو سب سے اہم ترین موضوع ہوتا ہے اس پہ ملک کی سلامتی کا انحصار ہے, اس پہ توجہ دینی چاہیے. میرا خیال ہے اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لے گی عدالت, جو کچھ یہ کر رہی ہیں اور کرتی رہیں اس پہ. لیکن اپنا وہ کھیل وہ ہار چکی ہیں, مقدمہ بھی ہار چکی ہیں اور سیاست کے میدان میں بھی ہار چکی ہیں. اور نواز شریف صاحب آ نہیں سکتے. نواز شریف صاحب آئیں گے تو جیل جانا پڑے گا. ان حالات میں تو بالکل ہی نہیں آ سکتے. جتنی جارحانہ دیکھیں یہ کیا جارحیت کر رہے ہیں, وہ زیادہ جارحانہ رویت ہوگا عمران خان کا جب آپ باہر نکلیں گے تو. صحیح ہے. لیکن ہارون صاحب معاملہ یہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ معزز جج صاحبان ہیں جو ان اتحادیوں کا نون لیگ کا خاص طور پہ موقف ہے. انہی ججوں نے اس کو چلتا کیا تھا اپنے عمران خان کو. انہی ججز نے, وہ کہتے ہیں کہ صدارت سے ہٹایا, نواز شریف صاحب کو پینما کے خلاف فیصلہ دیا. نہیں, تو عمران خان کو بھی انہوں نے گھر بھیجا نا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم نے فیصلے دیا تھا, آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی اس پہ. تو معذرت بھی تو کی نا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. نہیں, وہ تو دیکھیے نا عدالت میں آپ بالکل اس طرح کی کوئی رویہ تو نہیں, کوئی وہ اپنا آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تو نہیں ہو رہا, کوئی جلسہ عام تو نہیں ہو رہا. عدالت میں تھا. اور پھر یہ ججوں نے اسرٹ کیا, آج بہت شائستگی کا مظاہرہ کیا لیکن اسرٹ کیا. آپ بتا رہے تھے کہ تاریخ کی طویل ترین سماعتوں میں سے ایک سماعت مجھے یاد نہیں اتنی طویل سماعت کوئی ہوئی ہوں گی کیونکہ اس کا ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے. لیکن 8 گھنٹے کرسی پہ بیٹھے رہنا, فوکس رہنا اور مختلف وکلاء کے دلائل سننا, اس پہ ایک یعنی ساتھ اس پہ بعض سوالات جو وہ اٹھا رہے تھے اس کا جواب دینا, اور پھر اسی دن ایک فیصلہ لکھنا, تو ظاہر ہے یہ کوئی ینگ لوگ تھوڑی ہیں. بریک سے واپس آ کے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اکانومی کے اوپر ہارون صاحب پہلے حصے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی. سوال وہی پر ہے, وجہ کیا ہے؟ ڈالر کیوں اس طرح سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بے یقینی ہے. وجہ یہ ہے کہ اشرافیہ, سو کارڈ جو اشرافیہ ہے, جس کے لیے کوئی اور موزوں لفظ برتنا چاہیے, وہ ڈالر خرید رہی ہے. اسٹیٹ بینک کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایکسپورٹر کو پیسے نہیں دے رہا ہے اور 100% پہ LC کھل رہی ہے, اور وہ پینک میں وہ خرید رہے ہیں. اچھا, پھر جن لوگوں کے پاس روپیہ ہے وہ اس لیے خرید رہے ہیں, کوئی میرے جیسے بہت تھوڑے سے احمق ہوں گے جن کے پاس کچھ روپیہ ہے جو ہنگامی صورتحال کے لیے پس انداز کیا ہوا ہے, کہ وہ نہیں خریدتے کہ یہ ملک سے ایک طرح کی بے وفائی. ایسے لوگ تو میرا خیال کم ہی ہوں گے. تو لوگ ڈالر خرید رہے ہیں کہ بھائی 2 روپے کے گر جانے کا مطلب یہ ہے, 3 روپے گر جانے کا مطلب یہ 1% گر گیا, تو یہ اس کا کون متحمل ہو سکتا ہے؟ تو عام لوگ بھی, وہ جو سودہ حال لوگ ہیں وہ بھی خرید رہے ہیں, ایکسپورٹر بھی خرید رہے ہیں. پھر یہ آپ بتائیے کہ اتنے مختصر سے عرصے میں 5 فلائٹس خراب ہو گئے انڈیا کے, اس پہ کوئی غور ہی نہیں کر رہا. یہ مثلاً ایک ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 دن سے شروع ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان تو بالکل ٹھیک تھا. شیخ مجیب الرحمان کیسے ٹھیک تھا؟ یحییٰ خان قصوروار تھے, بنیادی ذمہ داری ان کی تھی. بھٹو بھی قصوروار تھے. یہ شیخ مجیب الرحمان کیسے معصوم ہو گیا؟ اس صورتحال کا دشمن ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو میسج کیا جو سوچے سمجھے بغیر اچھے پڑھے لکھے لوگ بھیج دیں, شیخ مجیب الرحمان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی. او بھائی, غلطی یحییٰ خان کی تھی, مگر شیخ مجیب الرحمان اگر صبر کرتا تو اقتدار پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی گرتا, اور وہ اس کے انڈیا کے ساتھ رابطے تھے. اس کو اس نے اعتراف کیا بعد میں, اس کی اپنی قوم نے اسے گوارا نہیں کیا, اسے مار ڈالا گیا, اور اس کے قاتل جو ہیں وہاں موجود رہے, وہ بعد میں گئے جب انہیں اندیشہ ہوا. وہ تو مدتوں تو وہی رہے. تو دشمنی صورتحال کا ہے, بھائی جہاز کیوں اتر رہے ہیں؟ اچھا, ایک کا ہو جاتا ہے, زیادہ زیادہ 2 جہاز, یہ تو ہو سکتا ہے. 5 جہاز کیسے خراب ہوئے؟ اور کراچی ہی میں کیوں لینڈ کیا انہوں نے؟ کہیں اور کرتے, ایران میں کر دیتے لینڈ, انڈیا کے کسی شہر میں کر دیتے, واپس چلے جاتے.
تو اس میں گمان یہ ہے، اب کسی نے کوئی ایویڈنس سے پیش نہیں کی کہ ڈالر جا رہے تھے. ڈالر تو ویسے بھی جاتے ہیں، لانچوں کے ذریعے جاتے ہیں، اور ایان علی جیسے جو کردار ہیں ان کے ذریعے جاتے ہیں. وہ تو پیسے تو 10-12 بلین ڈالر ہر سال جاتے ہیں ان خراب حالات میں. اسی لیے تو ایک ایسی حکومت ضروری ہے جو مضبوط ہو اور جس میں پولیس جو متحرک ہو، ایف آئی اے کو اختیارات دیے جائیں. یہ تو سارا سسٹم ہی ناقص ہے. نیب وغیرہ کا کیا کام تھا؟ اگر ایف آئی اے کو مضبوط کیا ہوتا اور پولیس کو بہتر بنایا ہوتا تو ایف آئی اے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو اگر مضبوط کیا ہوتا تو یہ سلسلہ بڑی حد تک رک جاتا. 100% تو نہیں رک سکتا. ایسے معاشرے میں جہاں لوگوں کو صدیوں کے بعد آزادی ملی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ہی غیر ذمہ داری ہے اور دولت کی بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے اور حکمران طبقہ اوورآل بدعنوان ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے راستے پہ ہی چلتے ہیں. لیکن بہرحال یہ 5 جہازوں کا اترنا اور یہ زرداری صاحب کا اس وقت دبئی جانا اور بہت سی چیزیں، اور یہ کوئی راز ہے کہ ہمارے حکمران خاندان جو ہیں ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، بچے ملک سے باہر ہیں، ایسٹس ہیں جو سب، یعنی وزیر اعظم تسلیم کرتا ہے کہ اس کی جائیداد ملک سے باہر ہے. کس لیے باہر ہے؟ یہاں پر کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب تو ایک سوال ہے کہ عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے کہ کس طرح ڈالر کو روکا جا سکے. استحکام کچھ بھی نہیں، سیاست میں لگے ہوئے ہیں نا. دیکھیے حکومت کا یہ کام تو نہیں ہوتا نا جس میں وہ لگی ہوئی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں اپوزیشن کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اس کی ان کے حکمران اتحاد کی میٹنگز ہو رہی ہیں. تو وزیر اعظم کیا کرے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے استحکام نہیں؟ انہیں باقی لوگ اپنی میٹنگز وغیرہ کریں، انہیں تو اپنا کام کرنا چاہیے نا. عالمی سطح پر معیشت کیا ہوں؟ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا آپ یہ بار بار ہم نے دہرایا کہ روس سے آپ تیل لے سکتے ہیں. مصر لے رہا ہے جو بالکل سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، جو امریکی اشارہ ابرو پہ چلتا ہے. انڈیا ان کا باقاعدہ اعلانیہ حلیف ہے، وہ لے رہا ہے، لے کے آگے بھی بیچ رہا ہے. سعودی عرب لے رہا ہے، سعودی عرب لے کے وہاں جو اپنی مقامی ضرورتیں پوری کر، لیکن اپنا تیل وہ پوری قیمت پہ بیچ دیتے ہیں اور اس تیل کو استعمال کرتے ہیں جو انہیں 30% کم پہ ملتا ہے، اور اخراجات کے باوجود وہ 25% اگر کم پہ ہے تو کتنے بلین ڈالر مل گئے. وہاں تو سارا کام بجلی کے صحیح ہوتا ہے نا، اور وسیع و عریض علاقہ ہے تو بجلی اس سے پیدا ہوتی ہے، پیٹرول سے پیدا ہوتی ہے. افغانستان کے بھی ایگریمنٹ کے حوالے سے افغانستان نے 3,50,000 ٹن وہ ایگریمنٹ کر لیا ایران سے. ہم بھی ایران سے گیس لے سکتے ہیں، تیل بھی لے سکتے ہیں. اب ڈرے ہوئے لوگ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بھلے روس سے تیل لینے میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے نا جی. پھر روسی جو ہیں وہ ترکمانستان سے بھی پائپ لائن، ان کا تجربہ ہے نا بڑا، وہ اس فیلڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ تو سارے یورپ کو گیس دیتے ہیں نا اور پیٹرول بھی دیتے ہیں. تو وہ تو ترکمانستان سے بھی پائپ لائن بچھانے کے لیے تیار ہے. پھر کراچی سے لانا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی پائپ لائن بچھانے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر حکمران خوفزدہ ہیں اور اس تصور سے ڈر جاتے ہیں کہ امریکہ بہادر ناراض ہوگا تو پھر کیا کیا جائے؟ جب ایسی ترامیم ہارون صاحب قانون کی شکل اختیار کر جائیں کہ آپ ملکی ایسٹس کو گروی رکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں کسی بھی قیمت کے اوپر. سب سے خطرناک چیز یہ ہے، باقی تو کسی غیر ملکی کو یہ خریدنے کا، اور ایک اگر غیر ملکی شامل ہوتے ہیں تو اس میں بڑے خدشات ہیں. آپ کی سیکورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے، آپ کے دفاع کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ انڈینز اس میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کا اس میں فولاد سازی میں بڑا تجربہ ہے، بڑے بڑے خاندان ہیں وہاں. لیکن یہ اس کے یہ قانون بنا دینا کہ اس پہ سوال ہی نہیں کیا جا سکے گا، نہ عدالت پوچھ سکے گی، نہ ایف آئی اے پوچھ سکے گی، نہ کوئی اور نیب پوچھ سکے گی. اچھا پھر یہ ہے کہ اس کی قیمت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اول تو پی آئی اے وغیرہ بھی خطرناک ہے، اسٹیل مل بھی. لیکن او جی ڈی سی میں تو بہت سے ماہرین، ایک تو اس کے بہت بڑے ایسٹس ہیں، اور جب بیچتے ہیں تو آپ کو 10-15% قیمت ملتی ہے. ابھی ایک ادارہ بکا 10 کروڑ روپے میں بکا ہے، جس میں اندازہ یہ ہے کہ اس کی مالیت کئی ارب روپے ہے. تو وہ تو یہ تو او جی ڈی سی کا تو بہت خطرناک ہے. میں تو ابھی کینیڈا سے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے تفصیل بتائی. وہ اصل میں بہت ہی ریاضت کا کام ہے، اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں. وہ تو کہتے ہیں پاکستان اپنی تیل کی، اور 2 نسلوں سے وہ اس کے تیل کے بزنس میں، کینیڈا میں بہت بڑی ان کی کمپنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 90% گیس کی اور تیل کی ضرورتیں پاکستان اپنی پوری کر سکتا ہے ودن 3 years. لیکن اگر آپ او جی ڈی سی کو بیچ ڈالیں گے تو یہ تو جو امکان تھا ختم ہو گیا. صحیح. مالی بدعنوانی کے اندیشے موجود ہیں، مالی بدعنوانی کے اندیشے ہمیشہ رہتے ہیں. اس لیے کہ جب کوئی یہ قانون بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ عدالت بھی نہیں پوچھ سکتی. ایف آئی اے تو آپ کے ماتحت ہے، ایف آئی اے کیوں نہیں پوچھ سکتی؟
اور نیب کو اب اختیارات بھی محدود ہیں، اس کے باوجود نہیں پوچھا. اور آتے اسی ترامیم کو قانونی اس کو شفاف بنانے کا کوئی تو طریقے کا اعلان کرتے ہیں نا، کوئی تو بتاتے لوگوں کے اطمینان کے لیے کہ ہم اس کو شفاف کریں گے اور اس کا یہ میکانزم ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں بتائی. ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑی سی اجازت بات دیجیے، کریں گے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.